جو ہے نا تقریر کے دوران ایک فقرہ کہا یا جملہ کہا کہ اگر میں جماعت اسلامی میں نہ ہوتا تو میں پہاڑ میں ڈاکٹر اللہ نذر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا. تو یہ جذبات میں کہا ہے, دل کی بات تھی, یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ اور شعور بالکل آواز سے خمسہ کے ساتھ میں نے کہا ہے. مطلب آپ کو ہم نے سنا ہے, جو میری انفارمیشن ہے, جو 3 دن کوسٹل ہائی وے بند کر کے رکھا, آپ کو بڑی آفرز آئی مختلف لوگوں کی طرف سے, سچ ہے یہ؟ مولانا صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ خوف کا ماحول ہے, تو اس خوف کے ماحول میں جب آپ نے ایک سخت لہجہ اختیار کیا ہوا ہے, گزشتہ دنوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کارنر جلسے کر رہے ہیں, تو پیشیاں وغیرہ ہوئی نہیں ہوئی آپ کی؟ بلایا گیا نہیں بلایا گیا؟ نہیں, میں تو وہ سیاسی کارکن ہوں جو میں پیشیاں لیتا ہوں, پیشیاں دیتا نہیں ہوں. الیکشن ہوتے ہیں, کیسے معاملات بنتے ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس سارے پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ نوجوانوں کا جو بوم ہے وہ مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل کی بات کہیے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی, a project of BSM developers. نیو میٹرو سٹی, پروجیکٹ آف BSM developers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد بن رحیم. ضلع گوادر کی سیاسی صورتحال ان دنوں شدید جو ہے گہمہ گہمی میں ہے. ایک سیاسی جماعت کے جو ہیں رہنما ہیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب, جو گزشتہ 18 سال سے ضلع گوادر سمیت بلوچستان میں سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے 2013 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور وہ ناکام رہے. مولانا صاحب نے NA 272 جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں سے بھی الیکشن لڑا, لیکن لوگوں نے مولانا صاحب کو منتخب نہیں کیا. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ گوادر میں شہری مسائل پر مولانا ہدایت الرحمان نے گوادر کے مکران کوسٹل ہائی وے کو 3 دن مسلسل بلاک کر کے رکھا. شہریوں سمیت سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے مولانا کا ساتھ دیا اور 3 دن اور 3 راتیں کوسٹل ہائی وے پر گزارنے کے بعد مولانا کی پاپولیرٹی میں اچانک اضافہ ہوا. سوشل میڈیا پر مولانا ہدایت الرحمان کو نوجوانوں نے پسند کرنا شروع کیا. ان دنوں مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے مختلف علاقوں میں کارنر جو ہے وہ جلسوں کا آغاز کر چکے ہیں. مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز اور کارنر جلسوں عوام کی پذیرائی جو ہے وہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ مل رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا ہدایت الرحمان. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ ساجد بھائی. مولانا صاحب, آپ کو آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بتائیں, یہ 18 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں اور سیاسی زندگی کا آپ نے آغاز جو ہے وہ کون سے سن سے کیا, کیسے کیا؟ اس وقت آپ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں, اچانک آپ مقبول ہو گئے ہیں عوام میں, یہ کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا, آپ نے مجھے وقت دیا. میں 2013 میں سربندر جو میرا آبائی علاقہ ہے اس میں نے کام کا آغاز کیا. وہاں جماعت اسلامی کا میں UC امیر رہا 2 سال. پھر میں جماعت اسلامی ضلع گوادر کا 4 سال امیر رہا. پھر جماعت اسلامی بلوچستان کے 6 سال میں صوبائی نائب امیر رہا. پھر یہ 6واں سال ہے میں جماعت اسلامی بلوچستان کی صوبائی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے. بلدیاتی الیکشن بھی لڑا, میں وہاں کامیاب رہا سربندر میں. اسی طرح PB کا الیکشن لڑا, ظاہر اس میں کامیابی نہ مل سکی. ظاہر ایک سیاسی کارکن ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ, جو سیاست میں مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ویژن کے ساتھ آپ کامیاب کریں گے, اس میں کوئی مایوسی نہ ہو. تو یہ شروع دن سے ہمیں لٹریچر میں, تحریک میں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ہدایت دی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ مایوس نہ ہوں, تو کامیابی ایک دن ضرور ملے گی. تو مجھے اسی فکر پہ, اسی نظریے پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل, تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی. مولانا صاحب بتائیں کہ گوادر میں ان دنوں آپ نے جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہت گرم کر رکھا ہے. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی, مقامی سطح پر وہ آپ کے ساتھ ہے یا نوجوانوں کو لے کر آپ نے ایک الگ تحریک کا آغاز کر دیا ہے؟ اور 200% میرے ساتھ ہے, ان کی مشاورت, ان کی رہنمائی میرے ساتھ ہے. انہی کی رہنمائی کے ساتھ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے عوام کی آواز, وہ باتیں جو کوئی اپنے زبان پہ نہیں لا رہے ہیں, خوف کے ماحول یہاں پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگ بات نہ کریں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خوف سے نکالیں اور قوم کی بات کریں, لوگوں کے دلوں کی بات کریں. میں نے خود جب لوگوں کی دل کی بات کرنی شروع کر دی ہے
تو ظاہر ہے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اور عوام کی بہت بڑی تعداد ہمارے اس کے ساتھ ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. تو میں نے ذاتی طور پر یہ اللہ کی توفیق کی کوشش کی ہے کہ قوم کی جو قیادت ہے اور قوم کی زبان بننا ہے اس میں ہم تھوڑی بہت اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خوف کا ماحول ہے، تو اس خوف کے ماحول میں جب آپ نے ایک سخت لہجہ اختیار کیا ہوا ہے، گزشتہ دنوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کارنر جلسے کر رہے ہیں، تو پیشیاں وغیرہ ہوئی نہیں ہوئی آپ کی؟ بلایا گیا نہیں بلایا گیا؟ نہیں، میں تو وہ سیاسی کارکن ہوں جو میں پیشیاں لیتا ہوں، پیشیاں دیتا نہیں ہوں. اور یہ میری تاریخ ہے 18 سال کی، اس لیے یہ سب کو پتہ ہے. اس لیے مجھے نہ یہ فون کرنے کی ضرورت کرتے ہیں اور نہ مس کال دینے کی ضرورت کرتے ہیں اور نہ SMS دینے کی ضرورت کرتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مولانا کو فون ہی نہیں کرنا، چھوڑ دیں، جو کرتا ہے کرنے دیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ جو ایک سیاسی میدان ہے ہمارا، تو جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں، ظاہر ہے وہ جو ادارے ہیں جیسے فورسز ہے، وہ جواب دہ تو ہمارے نہیں ہیں. پانی، بجلی، بنیادی حقوق، سمندر، یہ جتنے ہیں ان کو تو 12 کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہیں. جو سیکورٹی ایشوز ہیں ہم اسے تعاون دے بھی سکتے ہیں، تعاون لے بھی سکتے ہیں، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. تو ظاہر میں ان کے خلاف لڑوں گا جو انہوں نے میرے حقوق غصب کیے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جو ایشوز میرے سیکورٹی کے ہیں وہ ضرور ان پہ تنقید بھی ہوگی، جو ہمارے عزتوں کے ان پہ تنقید بھی ہوگی، لیکن اوورآل وہ میرے سامنے جواب دہ نہیں. مولانا صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو تحریک ہے اس میں کتنے فیصد جو ہے نوجوان اس وقت جو آپ کو ذاتی صورت میں فیل ہوتا ہوگا کہ جی ضلع کے 10% نوجوان ہیں، 20% ہیں، یا صرف آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا جو سوشل میڈیا پہ ساتھ ہیں، باہر آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ تو یہ آپ ذاتی صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ویسے یہ 18 سال میں ساجد بھائی میں اس دفعہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بیدار ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد بیدار ہے. اور یہ 100 میں سے اگر میں 100% نہ کہوں تو 80% میرے اس کاز کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ دیں گے بھی. 30 ستمبر کو آپ لوگ دیکھیں گے بھی. اور جتنے کارنر جلسے ہو رہے ہیں ہم کوئی کسی کو فون کر کے نہیں بلا رہے، خود جذبے سے آ رہے ہیں. اب تک جیونی سے لے کر کل میں اورماڑہ میں جلسہ کیا ہوا، اورماڑہ تک جو لوگوں کا جذبہ ہے، لوگوں کا جنون ہے، اور لوگ جس جذبے اور والانہ محبت کے ساتھ ہمیں استقبال کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ بہت بڑی تبدیلی عوام میں اور نوجوانوں میں آئے گی. اس تبدیلی کے بعد کیا ہوگا مولانا صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، میں ان کو پارٹی سیاست بھی ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، اس میں سیاسی ورکر کی اہمیت ہے. مجھ جیسے ایک مچھیرے کے بیٹے کو صوبائی جنرل سیکرٹری بناتے ہیں، یہ مثال کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. میرے اندر آج جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہی کی تو فعل ہیں. مجھ میں بولنے کی صلاحیت، مجھ میں لکھنے کی صلاحیت، مجھ میں مطالعہ کی صلاحیت، مجھ میں جو آج صلاحیت ہے، اس میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے. ایک سیاسی کارکن کی جو ویلیو ہے وہ جماعت اسلامی میں ہے. میں ان کو دعوت بھی ضرور دیتا ہوں، لیکن ان کو پارٹی سیاست کی وجہ سے میں نوجوانوں کو دور بھی نہیں کرنا چاہتا. عوامی جدوجہد میں ہم سب کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں شامل ہو جائے، اپنے مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیں. آپ 30 ستمبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کون سا ایسا جو ہے وہ آپ نے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے، کیا کہیں گے اس جلسے میں؟ 30 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ ایک پیغام ہے. اس میں پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، ٹرالر کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں 2002 کے بعد جو اصل ہمارے مسائل ہیں، جو قانون سازی ہے گوادر کے لیے، جو بنیادی چیزیں پانی اور بجلی سے بھی بہت بڑے آئے ہیں. ہمارا شناخت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہ اقلیت میں تبدیل ہونے کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں کی جو قوتوں نے سمجھ رکھا ہے کہ گوادر کو لوگ نہیں نکلیں گے، جیسے گوادر کے نوجوان نہیں نکلیں گے. اس دن میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ضلع گوادر کے لوگ بیدار ہیں. ضلع گوادر کا ایک عوامی قوت میں ایک دکھانا چاہتا ہوں، اور جو اصل معرکہ ہے وہ 30 ستمبر کے بعد شروع ہوگا. کیا شروع ہوگا اس کے بعد؟ اس کے بعد انشاءاللہ دفتروں کے اندر ہم DC سے جا کے پوچھیں گے کہ عوام کے مسائل کتنا حل ہو رہے ہیں. ہم پبلک ہیلتھ کے جا کے پوچھیں گے کہ سالانہ اگر 6 مہینے 20 کروڑ
मेंटेनेंस के आपको मिलते हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। मतलब आप पाकिस्तान में कानून है RTI, उसको ज़िला ग्वादर में लागू करना लागू चाहिए। करना चाहते हैं इंशाल्लाह, सब हम यहाँ लागू करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून जो है, बिल्कुल वो करेंगे। हम फिर MS के पास जाएंगे, आपको सालाना 4 करोड़ दवाई के मिलते हैं, दवाई मेडिकल स्टोर में लोग ले रहे हैं, आप दे रहे हैं। वापडा के पास जाएंगे, केरान तो 24 घंटा दे रहा है, बिजली क्यों कम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमें बहुत इतनी बड़ी प्रेशर ग्रुप हम बनाएंगे, तो नौजवानों की अलग अलग टीमें बनाएंगे, हर महकमा और नौजवानों के हम हवाले करेंगे इंशाल्लाह। फिर देखेंगे, और मुलाजमतों में जो यहाँ लोगों को महरूम रखा जाता है, क्वेटा में इंटरव्यू रखे जाते हैं, ग्वादर के माजूरों के इंटरव्यू भी ग्वादर के क्वेटा में रखे जाते हैं, इतने जुल्म है ग्वादर के साथ। तो ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। 30 सितंबर के बाद हम पूरा बहुत बड़ा एक, जैसे ईरान में जो इनकलाबी फोर्स है, यहाँ भी यूथ इनकलाबी में एक ऐसे फोर्स तश्कील देंगे ताकि आइंदा हम पे कोई जुल्म ना कर सके। कमांडर जो है यूथ इनकलाबी फोर्स का, वो आप नौजवानों को इंश्योर करवाएंगे कि आप पीछे नहीं हटेंगे? नौजवानों को तो मुझ पर इतना यकीन है, वो उनको अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है जितना मुझ पर यकीन है कि बिकेगा नहीं। मतलब आपको हमने सुना है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो 3 दिन कोस्टल हाईवे बंद करके रखा, आपको बड़ी ऑफर्स आई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, सच है ये? हाँ, बहुत बड़े बड़ों ने फ़ोन किया, बहुत बड़े बड़ों ने राब्ते किए। ज़ाहिर है 3 दिन 2 रातें कोस्टल हाईवे पे सोना तो कहने में तो बड़ा आसान है, तो मैं सब सियासी कुव्वतों कहता हूँ जो कि एक रात सोकर मुझे दिखाएं, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। ज़ाहिर है ऑफरें भी आती हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं, तो ज़ाहिर है मैं वो सियासी कारकुन हूँ, ऑफरों को भी मैं ठोकर मारता हूँ और धमकियों को भी ठोकर मारता हूँ। मौलाना साहब, हमने देखा कि 2012-13 उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जब DCs आते रहे, आप हर DC के जो है ना वो टेन्योर में इसी तरह जो शहरी मामलात हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनको हाईलाइट करते रहे, आपको पजीराई नहीं मिली। इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, आगाही बहुत जल्दी डिलीवर हो गई है लोगों को, लोग आगाह हो चुके हैं, आपकी बात को समझ चुके हैं जो पहले नहीं समझते थे, अब आपके साथ हैं। क्या डिफरेंस है 2013 और 2021 के मौलाना में? बहुत दुरुस्त है। मैं सोशल मीडिया का भी एक फैक्टर है, इसमें नौजवान बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं। शायद हमने भी, हमारी टीम जो यूथ की टीम है, हमने भी शायद इस तरह इस्तेमाल नहीं किया था पहले। इस दफ़ा हमारी एक बाकायदा एक सोशल मीडिया की अच्छी टीम है, वो खुद पूरी मैनेज करते हैं मेरी स्पीच को, मेरे सरगर्मियों को, मेरे तमाम चीज़ों को। तो ये इस टीम की वजह से भी हमें पजीराई मिली है। लेकिन वो जो डरना था, मैं नौजवानों में एक शऊर की सतह तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जो कहते हैं ना ठोकर खाने के बाद अकल आती है, तो मेरे ख्याल में नौजवानों में से नहीं आती। हाँ, तो नौजवानों में आवाम ने बहुत ठोकरें खाई हैं, तो ये भी फैक्टर है कि वो भी एक मायूस है। तो यकीनन इस मेरे शक्ल में अल्लाह की तौफीक से शायद उनको एक उम्मीद बंदी है कि शायद अब कुछ होगा। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मैं कौम को अगर मायूस किया तो ज़ाहिर है मेरे भी दुनिया और आखिरत तबाह है, और ये कौम के बारे में भी अब परेशानी। तो इसलिए मैं, मुझ पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं, मेरी वजह से कभी नौजवान और कौम मायूस ना हो। आपने गुज़श्ता दिनों एक तुरबत में एक प्रोग्राम में शिरकत की, यहाँ पर माहीगीरों का एक इशू हुआ, आपको वॉइस भेजे गए कि जी मौलाना साहब आप आ जाएं, अगले दिन आप इनसे मिले, तो ये क्या फ़क्र नहीं महसूस होता कभी कभी कि नौजवानों ने, कौम ने, माओं ने, बहनों ने मौलाना को याद करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, आप कोयटा का रूट चेंज करके दोबारा ग्वादर आए? तो मैं तो फ़ख्र महसूस नहीं करता, मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई माँ मुझसे उम्मीद रख रही है, कोई नौजवान मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरे कोई ज़ुबान से, मेरे किस फ़ेल से मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक खुद एक अल्लाह के दरबार में भी एक अजर है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो मुझे एक तसल्ली हुई कि एक माँ की वजह से मैं, तो हालांकि उस वक़्त मेरे एक इजलास था मोहतरम सिराजुल हक साहब की ज़ेर सदारत, वो मुल्की सतह पर एक मीटिंग थी, मोहतरम सिराजुल हक साहब ने कॉल किया था, मुझे बुलाया था, तो मैंने सिराज साहब की उस मीटिंग को कैंसिल किया, इस यहाँ आया, और उस वक्त से और 30 सितंबर तक रहूँगा, और इंशाल्लाह यहाँ जो भी जुल्म होगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा, इंशाल्लाह यहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। मौलाना साहब, आपको अब तक किसी सियासी दोस्त ने जो आपके साथ अरसे दराज से सियासत करते हुए आ रहे हैं, चाहे किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो,
آپ کو یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب جو رنگ سے باہر ہے، جو میچ میں نہیں شامل، باہر سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کہ مولانا صاحب آپ نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مایوس کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا کوئی واقعہ ہوا یہ اس پورے مہینے ڈیڑھ میں؟ نہیں، میں کوئی ایسی کسی نے مجھے ہمیں مایوس نہیں کوشش کی، حوصلہ افزائی کی بات ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب تک میرے موبائل میں اتنے روزانہ بھرے ہوئے وائس میسیج کال کے، اور گوادر کے لوگ جو باہر ممالک میں، عمان میں، دوسرے ممالک میں، ان کی بہت بڑی تعداد۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ یقین کریں آج عمان کی مسجدوں میں میرے لیے دعا ہوا ہے۔ وہاں کی جامع مساجد پہلی دفعہ کورونا کے بعد آج وہاں مسجدیں کھلے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کے وائس میسیج آئے، انہوں نے خود سب نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ بھائی مولانا کے لیے اور سہیری کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں خود ایک رضاکارانہ ایک محبت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی میری بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس میں مایوسی مجھے کسی نے اس طرح مایوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اس نے بھی نہیں کی، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ میں مشکل سے مشکل وقت میں بھی میری فطرت ہے، اللہ کی توفیق سے، جماعت کی وجہ سے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔ آپ نے سوربندر میں جو روڈ بند کر کے رکھا، آپ نے وہاں پہ جو ہے نا تقریر کے دوران ایک فقرہ کہا یا جملہ کہا کہ اگر میں جماعت اسلامی میں نہ ہوتا تو میں پہاڑ میں ڈاکٹر اللہ نذر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا، تو یہ جذبات میں کہا ہے، دل کی بات تھی، یہ کیا ہے یہ؟ سمجھ اور شعور بالکل آواز خمسہ کے ساتھ میں نے کہا ہے، کوئی جذباتی بات میں نے نہیں کی ہے۔ میں یہ جو 70 سال کے ظلم ہے، کوئی کہتا ہے جو زبان سے نکل گیا، غلطی ہو گئی، معذرت کرے گا شاید، نہیں، میں نے بالکل شعور کے ساتھ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، الفاظ کہ میں ذمہ دار ہوں جو میرے زبان سے نکلتے ہیں، میں نے کہا ہے اور آئندہ بھی کروں گا، کیونکہ یہاں جو ظلم ہے، ہمارے دلوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، جو ہماری بے عزتی روزانہ ہوتی ہے، دن میں 3 دفعہ ہم سے شناخت طلب کیا جاتا ہے، سمندر میں ہماری ماؤں بہنوں کو گالی دی جاتی ہے، سڑک پر ہمارے لوگوں کو جو ہے نا نوجوانوں کہتے ہیں قمیص اتارو، اور چوکی پر ہمارے ہیڈ ماسٹر کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرو، بسوں میں ہمارے عورتوں کو اتار دیتے ہیں، اور یہاں ظلم کا جو کیفیت ہے، ڈاکٹر اقبال جیسا فرد وہ گاڑی کے نیچے آیا، اس کو کچل کے چلا جائے کہ VIP جا رہا ہے، تو ان حالات میں جو ہمارے دلوں میں جو آگ ہے، تو اس آگ کو ایک جمہوری امید ہے کہ اس میں ہم جدوجہد کریں گے، ورنہ یہ دیتا رحمہ یقیناً جماعت اسلامی میں نہ ہوتا تو کسی اور سیاسی جماعت میں نہ ہوتا، پھر لڑ رہا ہوتا۔ مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے بتایا یہ سارا چیک پوسٹوں والا معاملہ ہے، ID کارڈ چیک کرنے والا معاملہ ہے، روکنے کا معاملہ ہے، شناخت پوچھنے کا معاملہ ہے، تو یہ آپ گزشتہ کافی ٹائم سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، پریس کانفرنس میں آپ کہہ چکے ہیں، جلسوں میں کہہ چکے ہیں، تو ابھی یہ جو بوم ایک تحریک کا جو آپ نے آغاز کیا ہے، اس کے بعد ان سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اداروں نے اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، بلایا ہے یا نہیں بلایا؟ ہاں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھ سے رابطے کیے گئے ہیں، پیغام بھیجے گئے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم سے بیٹھا جائے، ہم سے بات کی جائے، اور جو ایشوز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کر لیں، تو ہم نے بھی بات کی ہے، کسی جگہ گئے ہیں، کسی جگہ نہیں بھی گئے ہیں، تو ہم نے جس طریقے سے اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کی ہے، تو بلایا گیا ہے ان کی طرف سے ہے کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے، لیکن نیچے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اگر کوئی رویوں میں تبدیلی ہوتی ہے تو ہم ظاہر صاحب بتا رہے ہیں، اگر ادارے ہمارے ہیں تو ہم اداروں سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ادارے ہمارے ہیں تو اداروں سے ہم ڈریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادارے خوف تو نہ پھیلائیں، ادارے ہمارے ہیں تو ہم بھی اداروں کے ہیں، تو اسی لیے ہمیں تو یہ طے کیا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں دہشت گرد ہے، کوئی قاتل ہے، اس سے خوف زدہ نہیں، اور اگر سیکورٹی کا مسائل ہے ہمارے اداروں سے ہم خوف نہیں کھائیں گے، اپنی بات کریں گے ان سے۔ آپ نوجوانوں کو اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی مزاحمت کے لیے تیار ہونا ہے، کون سی مزاحمت؟ سیاسی مزاحمت، پولیٹیکل مزاحمت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب سیاسی مزاحمت کریں گے، روڈوں پہ جائیں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، دفتروں میں جائیں گے، ان کا گریبان پکڑیں گے، پرامن انداز میں جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، پرامن اور آئینی جدوجہد۔ مولانا صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ گوادر کی سیاسی صورتحال کو میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، کیسے معاملات بنتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس سارے پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ نوجوانوں کا جو بوم ہے وہ مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل کی بات کہنی ہے۔ میں تو کہوں گا کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو،
مجھے امید ہے کہ اس دفعہ نوجوان انشاءاللہ سودا بازی کی سیاست میں شامل نہیں ہوں گے، وہ حق کا سچ کا ساتھ دیں گے. لیکن حالت جو بھی ہو، میں اگر تنہا بھی لڑنا پڑا، میں انشاءاللہ ضلع گوادر میں تنہا ان ظالموں سے لڑوں گا، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے. بہت شکریہ مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب. مولانا صاحب ہمارے ساتھ جو ہے تھے پروگرام میں. انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 30 سپتمبر کو یہاں پر ایک بڑا سیاسی دنگل سجانے جا رہے ہیں، جہاں پر نوجوانوں کا 80% مولانا صاحب کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے نا ہوگا اس دن. اور مولانا نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ جماعت اسلامی میں نہیں ہوتے تو وہ کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں ہوتے. بہت شکریہ.